بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر وافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ آج جو ہم تجوید کی کلاس میں پڑھیں گے وہ ہے ادغام۔ ادغام کیا ہے، کیسے کرتے ہیں اور اس کی کیا تعریف ہے، کیا قواعد ہیں، یہ سب کچھ اسے آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ادغام سے کیا مراد ہے؟ ادغام کی تعریف ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا۔ جو مین چیز ہے ادغام کا مطلب وہ یہ ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن دیکھیں جیسے ابھی میم ہے، من ہے نا، نون جو ہے نون کے اوپر جزم ہے، یہ ہے نون ساکن۔ اب تو تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے با کے اوپر دو زبر ہیں، با کے نیچے دو زیر بھی ہیں، آگے با کے اوپر دو پیش ہیں۔ اچھا، حرف یرملون کیا ہوتے ہیں؟ یرملون ان کی تعداد 6 ہے، یا را میم لام اور واو نون۔ یہ یرملون بہت سارے یہ 6 جو حرف ہیں ان کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادغام کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ادغام ہوگا کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن ہوگا جو ہم نے پیچھے پڑھا اور تنوین ہوگا۔ اس کے بعد اگر حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی 6 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام اب ہم کرتے کس طرح ہے، یہ دیکھیں۔ اب میوال، ٹھیک ہے، نون کو میں نے نہیں پڑھا، اب میم جو تھا وہ واو میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ کا دوسرے لفظ میں داخل ہونا پورا ہو رہا ہے، کنڈیشن پوری ہو رہی ہے۔ نون ساکین ہے، نون کے اوپر جزم ہے اور آگے جو ہے واو۔ واو کس میں سے؟ حرف یرملون میں سے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی مثال ہے من یؤمنو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی کنڈیشنز پوری ہیں، نون جو ہے وہ ساکن ہے اور آگے یا یرملون میں سے ہے، حرف یرملون میں سے، ٹھیک ہے، یا۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من یؤمنو، ٹھیک ہے، نون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو میم تھا، میم آگے داخل ہو گیا تھا۔ ادغام کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ادغام غنہ کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے ادغام بغیر غنہ کے۔ جو ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی یہ کچھ مثالیں ہیں۔ وَمَن یکفر، نون ساکن اور یا حرف یرملون میں سے، ٹھیک ہے۔ وَمَن یعمر، ٹھیک ہے، من ولی مرۃ منہ وباطل مما۔ اب ادغام غنہ کے بغیر، یہاں پر ہم یہ نا 2 لفظ ہیں، یا اور را اور لام، یہ والی جہاں پہ آئیں گے نا ان پر جو غنہ ہوگا وہ بغیر مطلب غنہ کے ہوگا، را اور لام۔ جیسے من ربک، اب یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، من اس طرح تو نہیں کیا نا ناک سے آواز، یہاں ہم نے کیا من ربک، ٹھیک ہے۔ اب یہ یقل لہ من لدنہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ یہ اب ہم نے جو کیا تھا وہ ادغام غنہ کے بغیر کیا ہے، یہاں پر لام اور جو را ہے وہ ادغام بغیر غنہ کے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ادغام کی سمجھ آ گئی ہوگی، ادغام کی اقسام کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس آپ کے سامنے حاضر ہے، ضرور پوچھیے گا، میں آپ کا جواب دوں گی۔